جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج کی اہم جو خبریں ہیں وہ بھی تہلکہ آمیز ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی دن جو ہے وہ ڈل نہیں ہوتا۔ اور سب سے پہلے تو جو قومی سلامتی کمیٹی جو کہ بہت اہم فورم ہے سول اور فوجی قیادت کا، ان کا آج اجلاس ہوا، جس میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید کچھ الیکشنز کا ذکر ہو یا سپریم کورٹ کا ذکر ہو، وہ تو نہیں ہوا۔ البتہ اس کے آخری دو پیراگرافز جو ہیں، جو اعلامیہ جاری ہوا ہے ان کی میٹنگ کے بعد، وہ کافی معنی خیز ہے۔ اس میں تو پہلے دہشت گردی سے نمٹنے کی جو ریزالو ہے حکومت کی اور اسٹیٹ کی، وہ اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو زہر پھیلایا جا رہا ہے، جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور باہر سے بھی ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ جو ہے وہ کمیٹی نے ڈیلیبریٹ کیا اور اعلامیہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہی پیج پر ہیں سول اور فوجی قیادت، اور جو کچھ گورنمنٹ اور پارلیمنٹ نے ابھی ایک سٹانس لیا ہے، شاید اس پر وہ قائم ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے۔ لیکن اس سے بھی بڑی خبر تو جسٹس اطہر من اللہ کا وہ نوٹ ہے جو آج جاری ہوا، جب یہ کمیٹی کا اجلاس جاری تھا، اسی کے ٹائمنگ اس کی بڑی کوئنسیڈنس ہے، اتفاق، حسن اتفاق کہیے کہ جسٹس اطہر من اللہ نے بہت جو ہے ایک وضاحت کے ساتھ ایک نوٹ جاری کیا، جہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انیشل فیصلہ، جو انیشل کیس تھا سپریم کورٹ کے سامنے، وہ 4-3 سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، اور وہ بھی ان 4 ججز میں اب شامل ہیں۔ باقی تو اپنے اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، وہ سامنے بھی آ چکا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے اس نوٹ میں بہت سی اہم باتیں ہیں۔ اس میں جو جج صاحبان کی میٹنگز کے دوران جو بات ہوتی رہی ہے اس کا ذکر بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود اس بینچ سے نہیں اٹھے، نہ ہی انہوں نے یہ معاملہ حوالے کیا چیف جسٹس کے کہ ان کو اٹھایا جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی معاملات میں جو ہے کورٹس کو بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پارٹیزان امپریشن جو ہوتا ہے، کورٹس کا اپنا جو لیجیٹیمیسی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، یا تاثر خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فریقین ہیں ان کے کانڈکٹ کا بھی جائزہ لینا چاہیے کورٹ کو، کہ پہلے استعفے دیے ایک پارٹی نے، پھر وہ جب منظور ہو گئے تو وہ واپس آگے کورٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں ہوئے، اور یہ کہ صوبائی اسمبلیاں جس طرح سے توڑی گئیں، اور کیا وہ بھی آئینی اور قانونی طریقہ تھا۔ تو الغرض یہ کہ بہت سارے سوالات اٹھا دیے، اور یاد رہے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے تحریر کیا، یہ کسی سیاسی فریق نے، کسی میڈیا پرسن نے، کسی اینالسٹ نے نہیں کیا، بلکہ وہ شخص جن کے پاس وہ اتھارٹی ہے اور وہ ریاستی جسے کہتے ہیں بیکنگ ہے، انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو ہم ان تمام موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے بہت زبردست پینل۔ حیدر وحید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اعجاز احمد ہمیں جوائن کر رہے ہیں، زیغم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ تو سب سے پہلے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے، اعجاز صاحب اس کے اوپر ہم سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک اہم فورم تھا، اور اس کے اوپر بہت توقع کی جا رہی تھی کہ آج وہ کیا بات کریں گے۔ تو ذرا اس کے اوپر اپنا تبصرہ فرمائیے اعجاز صاحب۔ جی رضا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تو کافی دن سے ڈیو تھی، مطلب یہ کوئی کسی پولیٹیکل پلان کا حصہ نہیں ہے، یہ ڈیو تھی پہلے بھی، اور پہلے نہیں ہو سکی تھی پرائم منسٹر کی مصروفیات کی وجہ سے۔ آپ بھی سب جانتے ہیں کہ کس قدر دباؤ تھا عدالتی فیصلوں کی وجہ سے حکومت پر۔ تو اس میں یہ پھر کل یہ پتہ چلا کہ آج ہوگی، تو آج یہ اجلاس ہو گیا۔ اس سے پہلے حسب معمول جو آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی، اور سروسز چیف کی بھی پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات جب جو ایجنڈا تھا وہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی اور اس کو جو ایشوز بادر کرتے ہیں، مثلا آپ اس میں پالیٹکس کو بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ جو موجودہ پولیٹیکل کیوس ہے یا کانسٹیٹیوشنل کیوس ہے کہہ لیں عدالت کی وجہ سے، تو یہ وہ دونوں چیزیں جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کنسرن بھی کرتی ہے اور اس کو اس سے متعلقہ ہے لازمی طور پر، تو یہ یقینی طور پر جو میری اطلاع ہے وہ اس میں زیر غور آئی ہیں۔ لیکن جو بنیادی پہلو تھا اس کا، وہ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ ہوا۔ پھر گزشتہ روز ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک خبر آنی، اور آج صبح وہ خبر آئی، وہ ایک ہائی پروفائل گرفتاری کی بلوچستان سے، بلوچستان نیشنل آرمی کے جو سربراہ ہیں گلزار، ان کی گرفتاری کے حوالے سے۔
لیکن उसमें भी जो पीक का बंद ये है कि गिरफ्तारी के बाद गुलजार साहब का किबला दुरुस्त हो गया है। मतलब वो गिरफ्तारी से पहले उनका किबला दुरुस्त नहीं हो रहा था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उनका किबला दुरुस्त हो गया और वो तौबा ताइब हो गए हैं। तो अगले दिनों में हम और गिरफ्तारियां देखेंगे। फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल है, डॉलर की अफगानिस्तान को जो तफसील है वो कैसे रोकनी है। पिछले दिनों में बहुत सारे छापे पड़े और मेरी इत्तला के मुताबिक करोड़ों डॉलर्स बरामद किए गए, लेकिन वो डॉलर्स कहाँ गए उस हवाले से अभी तक कुछ पता नहीं। फिर और इस तरह के जो कंसर्निंग इश्यूज थे उनके ऊपर बात की गई, लेकिन एक बात जो मेरे जराए भी कहते हैं और फिर जो बाकी मैंने दोस्तों की खबर पढ़ी, टिकट पढ़ी, उसमें ये समझ में आया है कि कल हम बात कर रहे थे कि सिस्टम यकसू है एक ही मामले पर, कि कोई गुंजाइश नहीं है, मदाकरात की भी कोई गुंजाइश नहीं है, और जिसको अप्रोचमेंट कहते हैं उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। और रियासत जो है वो पूरी यकसू होकर इसका मुकाबला करेगी इस पॉलिटिकल क्योस का। और फिलहाल इलेक्शन की कोई बात नहीं है, जो मेरी समझ में आज आया है जराए के साथ बात करने के बाद और मुख्तलिफ दोस्तों के टिकट्स पढ़ने के बाद। तो मुझे यही पता भी चला और समझ में भी आया कि फिलहाल इलेक्शन की कोई बात नहीं है। और वो मशवरे जो कामरान यूसुफ की स्टोरी के मुताबिक दिए गए थे, उन मशवरों को फिलहाल सेट असाइड कर दिया गया है या किसी ताक पे रख दिया गया है, लेकिन फिलहाल इलेक्शन की कोई बात नहीं है। जी, इलेक्शन की कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल इजाज साहब, हम आते हैं, और भी दीगर मामला है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन मैं हैदर वहीद साहब जो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हैदर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ये जस्टिस अतहर मिनल्ला का जो नोट है, तफसीली नोट है, जिसमें कि अब उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कह रहे हैं कि वो जो केस है वो 4-3 से डिसमिस हो गया था। ये जाहिर बात है कि एक काफी ब्लो है, और जो उन्होंने ये भी कहा कि उनको वो खुद उस बेंच से अलग नहीं हुए, ना ही उन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस साहब के हवाले किया कि उनको उस बेंच से हटा दिया जाए। तो ये और भी इसमें उस नोट ने आपने देखा होगा बहुत उसमें कुछ बातें तो बहुत जबरदस्त लिखी हुई हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अदालती तारीख और अदालत के रोल को इम्प्रूव करने के लिए और माजी से कुछ सबक सीखने के लिए उसमें बहुत सारी उन्होंने बातें कही हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उसको इंटरप्रेट करें हमारे लिए और हमारे नाजरीन को समझाइए कि अब इस नोट के आने के बाद क्या कोई कानूनी असर होगा जो 3 बेंच का फैसला है, या ये सिर्फ सियासी ही एक बात है। जी, बहुत शुक्रिया रजा साहब। रजा साहब देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि अतहर मिनल्ला साहब एक बहुत ही, एक तो जेंटलमैन भी हैं, एक बहुत भले इंसान हैं, एक जूरिस्ट हैं, और उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस ओवर द इयर्स डेवलप एक की है, खासकर इस हवाले से कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस के हवाले से या पार्लिमानी रवायात और प्रोसीजर्स और प्रोसीडिंग्स के हवाले से he has been very clear कि the court should stay their hand, और उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो है यहाँ पे भी तशरीह की है और अपनी ही डेवलप्ड जो एक जूरिस्प्रूडेंस है उसको भी आगे बढ़ाया है। लेकिन बहरहाल इस पे तो हम बातें करते रहेंगे। आज के हवाले से जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वेयर डज दिस फिट इनटू ये जो अभी इलेक्शन का सिनारियो है। तो देखें यहाँ पे ये तो हमने पहले ही हम जानते थे कि उन्होंने 4-3 के बात को एंडोर्स किया है और बकौल उनके उन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे जो सू मोटो को डिसमिस कर दिया था। अब इंटरवीनिंग जो रिकॉन्स्टिट्यूट करने के हवाले से ऑर्डर है, क्या उसको भी फिर सेटिसाइड करना ज़रूरी था, इवन दो वो ऑर्डर गलत था, गिवन दैट 2 जज साहिबान मेंटेनेबिलिटी पे जब डिसमिस कर चुके हों पिटिशन को, तो फिर वो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो नहीं सकती, ऑल्दो ऐसा एक ऑर्डर आया। अब उसको मेरे ख्याल से तो उसी वक्त रिव्यू भी करना चाहिए था। बट नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि 4 जज साहिबान राइट और रॉन्ग ये अब ओपाइन कर रहे हैं और बड़ा क्लियरली कर रहे हैं कि ये 4-3 का फैसला है और सुओ मोटो डिसमिस हो चुका है, लिहाजा कोई सुओ मोटो की जजमेंट 3-2 की नहीं है। और ये 30 अप्रैल की जो डेट है वो जिस ऑर्डर के तहत दी गई है वो ऑर्डर ही नहीं है, लिहाजा 30 अप्रैल की डेट पे जब तौसी की ईसीपी ने, तो वो ऑर्डर जिसको फिर इम्प्यून किया गया पीटीआई की पिटिशन में, उसका ऑर्डर भी एक सुपर स्ट्रक्चर है सारे मामलात का। इट वुड स्टैंड टू रीजन के इस तरह की आर्ग्यूमेंट डेवलप की जाएगी अगर कोई अपील फाइल होती है इस ऑर्डर के खिलाफ, अगर कानून साजी मुकम्मल हो जाए और ये अपील जो 184(3) के हवाले से जो है वो प्रोवाइडेड है उस कानून साजी में,
اگر تو اٹ کمز ٹو فرویشن تو ایک تو اس اپیل کا یہ نقطہ مل گیا. دوسرا, اگر حکومت ڈریکونین میجرز لیتی ہے, آگے تک جاتی ہے اور ریفرنسز فائل کر دیتی ہے باقاعدہ ان 3 ججز کے حوالے سے, آج بھی استعفے کی بات آ گئی, تو بھی اس کا یہ ایک مدعا بن جائے گا. تو میرے خیال سے اس حوالے سے یہ امپورٹنٹ ہے. سیاسی معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ چل رہے ہیں. خان صاحب جو ہے وہ ابھی کوئی بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ اس حوالے سے سرپرائزنگلی نہیں آئے ہیں, کیونکہ فیصلہ تو ان کے حق میں آ گیا, لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی پولیٹیکلی اس چیز کو کوئی بہت بڑی ڈیل ابھی تک اس طرح سے بنایا نہیں ہے جس طرح سے سمجھا جا رہا تھا کہ وہ کوئی عدالت کے حق میں ابھی 10,000 بندہ کورٹ کے باہر منگوا لیں گے یا ایک بڑا جلسہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لبرٹی چوک پہ ایک گیدرنگ ضرور ہوئی. تو میرے خیال سے ابھی اس سارے پس منظر میں ایک بات اب کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ از اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ. ہمیں خدشہ یہ اب ہوگا کہ 3 جج صاحبان کے حوالے سے اگر ریفرنس فائل ہو جاتی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, تو پی ٹی آئی یا اور کوئی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا اور کسی لوگوں کے حوالے سے وہ بھی ریفرنس فائل کر سکتے ہیں, اور پھر یہی بات اٹھے گی کہ بھائی یہ کوئی بھی جج ہمارے کیسز اب نہیں سن سکتا. وہ کہیں گے کہ ہم نے ان کے خلاف ریفرنس فائل کی ہے, یا ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے پی ڈی ایم کے پی ایم ایل این کے کوئی کیس نہیں سن سکتے. وہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے ان کے خلاف ریفرنس فائل کی ہوئی ہے, یہ بھی پی ٹی آئی کے کوئی کیس نہیں سن سکتے. اور یہ کاز لیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی سپریم کورٹ سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے اگر اس طرف بات گئی تو. اور پھر ظاہر ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اگر ریفرنسز آ جائیں گی تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ پٹیشنیں فائل ہوں گی اس کو میلفائڈی پہ چیلنج کرنے کے لیے, جس طرح فائز عیسیٰ صاحب کے پرانے ریفرنس میں ہوا. اور پھر بینچ کی تشکیل کون کرے گا وہ سب سے بڑا فیصلہ ہوگا, یعنی کہ یہ جو قانون ہے will it stand a constitutional test, will it still be law at the time. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کمپلیٹ کھچڑی پکنے جا رہی ہے اور آگے ہر چیز متنازع ہے اور ہر چیز میں پولرائزیشن ہے. دیکھیں پتے سب کے پاس ہیں, فیصلہ اگر عمران خان صاحب کے پاس ہے, اگر عوام آج کہہ لیں کہ تھوڑی زیادہ بھی ان کے پاس ہے, تو اسٹیبلشمنٹ اور آدھا سپریم کورٹ دوسری طرف نظر آتا ہے. اور تو یہاں پہ پتے سب کے پاس ہیں اور وہ حکومت وقت بھی ہیں. جی حیدر, میں ایک چیز بیفور میں زیغم خان صاحب کے اس پہ وہ لوں انالیسس, میں یہ چاہتا ہوں کہ اطہر من اللہ صاحب کے نوٹ کے بعد اس کی قانونی طور پر دیکھیے, یہ آپ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ پتے سب کے پاس ہیں, کوئی شک نہیں ہے, پولرائزیشن کا بھی بالکل اب کلیئر ہو چکا ہے. لیکن جب یہ جسٹس اطہر من اللہ کی ایک کلیئر کٹ ججمنٹ آن دا ریکارڈ آ چکی ہے کہ وہ 4-3 سے یہ کیس جو ہے وہ ڈسمس ہوا, اگر آپ دیکھیں باقی جج بھی یہ لکھ چکے ہیں, یہ اب ریکارڈڈ ایک چیز ہے, تو اس صورتحال میں وہ 3 بینچ کا فیصلہ سٹینڈ وہ کرتا ہے قانونی طور پر, اس کی کیا حیثیت ہے؟ میرے خیال سے جو 3-2 کا فیصلہ ہے اس میں ریویو یا درخواست فائل کر کے یہ کہنا چاہیے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ آفیشلی ایز فیصلہ آف دیٹ کیس جاری کیا جائے اور اس میں پھر یہ فیصلہ لیا جائے. کیونکہ دیکھیں ابھی رضا صاحب, چاہے قانون ہو غلط ہو, صحیح ہو, آئینی ہو, غیر آئینی ہو, چاہے کوئی ججمنٹ ہو صحیح ہو, غلط ہو, پر انکیوریم ہو یا نہ ہو, اگر ان دا فیلڈ ہے اس کو ختم ضرور کروانا پڑتا ہے. تو ابھی یہ 3 ممبر کی جو بینچ ہے اس کو اپیل کے تھرو یا پرانی جو فنڈامنٹل فاؤنڈیشنل ججمنٹ ہے اس کو جو ہے جب تک چیلنج نہیں کیا جائے گا, تو فیلڈ میں تو یہ ججمنٹس ہیں نا, ان کو ہٹانا پڑے گا. ابھی 3 ممبر ججز کی ججمنٹ جو ہے وہ ان دا فیلڈ تو ہے. اب آپ اس بنیاد پہ اس کو چیلنج کریں گے کہ نہیں یہ تو 3-2 کی بنیاد پہ تھی جو ہے ہی نہیں فیصلہ, 4-3 فیصلہ ہے, اور اس کیس میں سو موٹو میں آپ درخواست ڈالیں گے اور بولیں گے کہ آپ جاری کریں آفیشل فیصلہ جو 4-3 کا ہے, 3-2 کا ہے ہی نہیں. لیکن یہ کام کرنے پڑیں گے. اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس پس منظر میں آج نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی ہے, یہاں پہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ کوئی نہ کوئی اعلامیہ آئے گا, اور اگر یہ نہ آئے, کیونکہ میں ایکسپیکٹ بالکل نہیں کر رہا تھا کہ آرم فورسز جو ہیں کسی بھی طرح سے یہ اعلامیہ کا حصہ بنیں گی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ہم نہیں مانتے یا ڈیفائی کریں گے, لیکن یہ پھر بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید اعلامیے میں یہ بات آئے گی کہ بھئی ریسورسز ہمارے پاس ہیں نہیں ہیں, پھر سے رجوع کیا جائے, کیا الیکشن میں جو معاونت مانگی گئی ہے ہم نہیں دے سکتے, ہماری تو ٹیررزم کی, ایسا بھی کچھ نہیں آیا ہے. تو بالکل اگنور کیا ہے جو نظر آ رہا ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے اعلامیے سے, اس بات کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور الیکشن کو بالکل اگنور کیا گیا ہے. فار رائٹ اور رانگ, یا اس سائڈ کا فیور سمجھیں یا اس سائڈ کا, یا کوئی فیور نہ سمجھیں, بٹ اعلامیے میں کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ ان اٹ سیلف از آف سم امپورٹ. جی بہت کلیئر آپ نے یہ بات کہی. زیغم خان صاحب شکریہ آپ کے وقت کا.
یہ بتائیے کہ یہ آپ نے سنی حیدر صاحب کی بات، اس سے پہلے آپ نے NSC کی رکاوٹ کی؟ جی رضا، اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سوال پوچھیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حیدر صاحب سے ایک سوال ذرا پوچھ لوں۔ بالکل پوچھیں، گرل کریں ہم حیدر سب کے صاحب کو۔ حیدر صاحب نے جو ریفرنس کا بتایا ہے ججز کے خلاف، حیدر صاحب جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس میں جو فیصلہ آیا، اور اس میں یہ لگتا ہے کہ جو صدر پاکستان ہیں انہیں ایک طرح کا ثوابدیدی اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے ریفرنس جب بھیجا جائے جج کے خلاف تو اب ان کے پاس ایک حق آ گیا ہے کہ وہ اس کو بھیجیں آگے یا نہ بھیجیں۔ مطلب جس طرح صدر کے پاس جو ہیں باقی اکثر چیزوں میں ان کا ایک حیثیت جو ہے وہ علامتی ہے اور پوسٹ آفس جیسی ہے، لیکن یہاں پہ اس فیصلے نے جو ان کو اختیار دیا ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس ایک سپیس ہے کہ وہ ججز کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بھیج سکتی ہے، اور کیا طریقہ کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ زیرم صاحب، اس کا میں یہ کلیئر کر دوں کہ دیکھیں آرٹیکل 209 میں 2 طریقے ہیں ریفرنس فائل ہونے کے۔ ایک ہے کہ پریزیڈنٹ خود اگر سمجھتا ہے کہ یہ ریفرنس وہ فائل کرنا چاہتا ہے تو وہ پریزیڈنٹ تو فائل کر سکتا ہے ریفرنس، ایک بات۔ دوسرا طریقہ ہے کہ کوئی بھی انسان انفارمیشن رکھ سکتا ہے کاؤنسل یعنی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے، اور اس کی بنیاد پہ کاؤنسل از خود بھی ریفرنس اس کو بنا کے پروسیڈ کر سکتا ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں۔ تو اب اگر آج شہباز شریف صاحب اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ریفرنس فائل کرنا چاہیں اور پریزیڈنٹ صاحب نہ کر دیں تو وہ کاؤنسل کے سامنے اپنی ریفرنس یا اپنا کمپلینٹ رکھ سکتے ہیں، جس کی بنیاد پہ کاؤنسل اس کو ریفرنس ضرور بنا سکتا ہے۔ تو پریزیڈنٹ کے نہ کرنے سے سارے راستے بند نہیں ہو جاتے۔ آلدو آرٹیکل 209 کی جو لینگویج ہے اگر اس کو پرسے دیکھیں تو وہ کافی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو کا ثوابدیدی اختیار ہی اس کو بتاتی ہے، جو کہ بڑی آئی تھنک میرے خیال سے تو تھوڑی سی عجیب سی بات ہے کہ پریزیڈنٹ کو اتنی پاور ہے کہ وہ نہ کر سکے ایک الیکٹڈ حکومت کو کہ میں ریفرنس نہیں فائل کروں گا۔ میرے خیال سے اس کو ریڈ ڈاؤن اگر کیا جائے گا، کبھی تشریح اس کی جائے گی تو شاید ایسا نہ ہو کہ پریزیڈنٹ نہ کر سکے وزیر اعظم کو، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو کاؤنسل جو ہے وہ وزیر اعظم اور فیڈرل کیبنٹ کے یا فیڈرل گورنمنٹ کے کسی بھی جو ہے کمپلینٹ کو ریفرنس میں تبدیل کر کے پریزیڈنٹ کی ثوابدیدی اختیار کے بغیر بھی اسی طرح پروسیڈ کر سکتا ہے جس طرح اگر پریزیڈنٹ نے ریفرنس فائل کی ہو۔ اب اس میں حیدر صاحب دوسری بات، ایک تو پہلا جیسے ایک انفارمیشن شیئر کر دوں۔ جی آپ زیگب خان صاحب سوال پوچھ جی لیں۔ ایک انفارمیشن شیئر کرتا ہوں، زیگب صاحب کے سامنے ایک سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی ایک تو انفارمیشن تو یہ ہے کہ آج 12 کو کہ ایک راجہ ستین صاحب ہیں، انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک ریفرنس فائل کر دیا ہے اگینسٹ دی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عطا بدیال صاحب کے سامنے۔ لیکن بیگم صاحب جو فیصلہ آیا تھا کمپلینٹ ہوگی، وہ ریفرنس نہیں ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس میں، جی وہ انہوں نے تو اس کو ریفرنس ہی ڈکلیئر کیا، لیکن وہ تو فیصلہ چونکہ کاؤنسل کرے گی کہ یہ کمپلینٹ ہے، ریفرنس بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ لیکن حیدر صاحب اور بیگم صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے کہ جو فیصلہ آیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف، اس میں بہت واضح طور پر یہ اس میں طے کر دیا گیا تھا کہ صدر نے آئین کی خلاف ورزی کیا اور اس طریقہ کار کی خلاف ورزی کیا جو ریفرنس بھیجنے کے لیے 209 میں موجود ہے، کیونکہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے 209 کا، اور میں نے ماضی میں 1-2 ریفرنس رپورٹ کی ہے، تو وہ اس میں صدر پابند ہے حکومت کی مشاورت کا۔ تو اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب والے معاملے میں چونکہ وہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے صدر کو ڈیفالٹر، تو اس کے جو اثرات ہیں حیدر صاحب بتا سکیں گے یا بیگم صاحب بتا سکیں گے؟ نہیں تو حیدر صاحب بہتر بتائیں گے، لیکن جو میری فہم ہے حیدر صاحب will have the last word۔ جو وہ فیصلہ تھا اس نے بالکل اپوزٹ بات کی، اس نے کہا کہ آپ کو حکومت کی بات کو نہیں ماننا، آپ نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے سامنے جو شواہد رکھے گئے ہیں وہ ایسے شواہد ہیں جو کریڈیبل بھی ہیں اور وہ ایسے بھی ہیں جن کی تصدیق بھی ممکن ہے۔ تو صدر کو ایک لحاظ سے اختیار دے دیا گیا کہ وہ خود سے جج کریں گے، اور اگر ان کی ججمنٹ میں یہ جو ریفرنس ان تک پہنچا ہے وہ مضبوط نہیں ہے، اس میں الزامات مضبوط نہیں ہے، تو وہ آگے نہیں بھیجیں گے۔ یہ تو حیدر صاحب بتائیں گے۔ حیدر صاحب اس کے ساتھ دوسری بات، اس پر بھی آپ وضاحت کیجئے گا۔ اس کے ساتھ دوسری بات ہے، دیکھیں ایک تو یہ روٹ ہے نا پریزیڈنٹ کا، جس کو سپریم جوڈیشل کونسل پہ روک ہی نہیں سکتی، کیونکہ پریزیڈنٹ کی طرف سے آیا ہے، یہ اسٹیٹ کا ایک تو اسٹیٹ کا ریفرنس ہے نا، وہ تو ایک میزائل ہے جو چلے گا۔ لیکن جو دوسری بات آپ فرما رہے ہیں
اس میں تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی جو اپنا ایک فیصلہ سازی کا اختیار ہے وہ بہت اہم ہو جائے گا کہ وہ ایک کاغذ آیا ہے کسی کی طرف سے آیا ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اسٹیٹ کی طرف سے نہیں آیا وہ سٹیزنز کی طرف سے آیا ہے چاہے وہ سٹیزن جو ہے وہ پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو. اب جب ان کے پاس آیا ہے تو یہاں پہ کیونکہ فیصلہ سازی بہت اہم ہو جاتی ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے جو یہاں پہ ممبرز ہیں آپ تصحیح کیجئے گا کہ وہ چیف جسٹس خود اور 2 سینئر موسٹ ججز ہیں تو سپریم کورٹ کے جب چیف جسٹس خود ہی اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں تو ان کی مرضی ہے وہ اس کو اٹھائیں یا نہ اٹھائیں یا ان کو کسی طریقے سے اس بات پہ قائل کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی ریفرنس کو ضرور سنیں. ویری گڈ کوشچن زینب صاحب. ایک تو پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ آپ کی بات یہ بالکل درست ہے اور جو لینگویج ہے آرٹیکل 209 کی کہ if the president forms an opinion, لینگویج ہے if the president forms his opinion. سر قاضی فائز جیسا کیس کے فیصلے کو ذہن میں رکھ کے بتائیے گا اس کو سامنے رکھ کے کہ انہوں نے جو بتایا جی بٹ ایون لینگویج وہی ہے کہ اگر وہ اوپینین بناتا ہے تو بالکل اس کو اوپینین ہے اس کے بغیر وہ ریفرنس بھیج بھی نہیں سکتا نہ خود بھیج سکتا ہے نہ کسی کے بیہاف پہ بھیج سکتا ہے اس کو پورا ذمہ لینا ہے ریفرنس کا if he forms an opinion. ایک بات. دوسری بات آپ کی انٹرسٹنگ ہے اور کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم یا فیڈرل گورنمنٹ کمپلینٹ بھیج دیتی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اور کہتی ہے کہ بھائی آپ اس پہ ریفرنس چلائیں تو یہ اب اگین کیونکہ اگر تو یہ کمپلینٹ ہوگی چیف جسٹس صاحب کے خلاف جو کہ ہیڈ کرتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو تو ظاہر ہے کہ وہ اس بینچ پہ یا وہ اس کاؤنسل میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ کمپلینٹ ریفرنس میں کنورٹ ہو کے آگے چلنی ہے یا نہیں اور نہ پھر وہ اس جب چلے گی اگر ریفرنس بن کے تو نہ وہ اس بینچ پہ بیٹھ سکیں گے بیکاز ظاہر کانفلکٹ ہوگا ان کے اپنے حوالے سے ہوگی یہ بات. تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو نیکسٹ سینئر ہیں پھر وہ آ جائیں گے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل اچھا حیدر بھائی دیکھیے یہ تو جو راول پنڈی کے یہ وکیل صاحب نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف یہ جی کمپلینٹ درج کر وہ یہ ریفرنس تو چلیے آپ لوگ قانون دان جو ہیں وہ نقطے ضرور اٹھاتے ہیں ریفرنس اور کمپلینٹ ظاہری باتیں فرق ہوتے ہیں لیکن لیگلی بڑا فرق ہے ورنہ تو ہمیں کوئی شک نہیں آئی دو لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہم پہنچیں گے وہاں پہ اس مرحلے پہ جب ریفرنسز کی بارش شروع ہوگی کچھ تو جسٹس نقوی کے خلاف تو آلریڈی آ گئے ہیں. ہم واپس آتے ہیں 3 ممبر کی بینچ کے اوپر اور سپریم کورٹ کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر آج کے فیصلے کی روشنی میں. اب ایک بات تو کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ جو 4 جج صاحبان جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کوئی اور نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان 4 لوگوں نے یہ جو کیس تھا اس کو ڈسمس کر دیا. آپ نے حیدر یہ کہا کہ اس کے اوپر اب ریویو پٹیشن میں جانا پڑے گا اور یہ والی پلی لینی پڑے گی گورنمنٹ کو جو بھی پارٹیز اس میں ہیں اور پھر ہی یہ 3 ممبر بینچ کا جو فیصلہ ہے یہ سو موٹو والے میں یہ کرنا ہوگا کہ بھائی آپ دیں جو جاری کریں فیصلہ. ابھی تک میں نے تو 3-2 کا بھی سائن فیصلہ جاری ہوتا ہوا میں نے نہیں دیکھا. اب میں تو ہوتا تو درخواست ڈالتا سو موٹو کیس میں کہ بھائی آپ فیصلہ جاری کریں جو 7 ممبر بینچ کا 4-3 کا یہ کہہ کے کرتا پھر دیکھتا وہ 3-2 کا جاری کرتے ہیں 4-3 کا کرتے ہیں. جاری تو کریں پہلے فیصلہ. اور پھر یہ والی پٹیشن ہے جس میں 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے اس میں میں اپیل فائل کرتا جیسے یہ قانون سازی ہو جاتی بیئرنگ ان مائنڈ کے اس دورانیے میں اگر ایڈوائزری اوپینین کے لیے پریزیڈنٹ نے بھیج دیا تو پھر بندیال صاحب ہی وہ بینچ بنائیں گے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا کہ پریزیڈنٹ کو اس کو سائن انٹو لا بھی کرنا چاہیے یا نہیں. اور اگر یہ قانون سازی ہو بھی گئی تو پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ سے اس کو اگر سسپینڈ کروا لے تو پھر سپریم کورٹ جب یہ بات جائے گی تو بینچ کی تشکیل بندیال صاحب بھی کریں گے ٹاپ 3 نہیں کریں گے اگر تو یہ قانون اس وقت سسپینڈڈ ہوا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں دس از گوئنگ ٹو ٹرن ویری ویری میسی. یہاں پہ ریفرنسز آئیں گے دوسرے ججز کے حوالے سے بھی آ جائیں گے. ایک کہیں گے آپ میرے کیس میں نہیں بیٹھ سکتے ایک گروپ کہے گا آپ سارے میرے کیس میں نہیں بیٹھ سکتے. وی آر ہیڈڈ فار اے کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن اگر یہ چیز روکی نہیں گئی. جی وی آر ہیڈڈ بھائی آپ ویری مچ ہیں آپ ہماری درخواست پر ایک درخواست فائل کر دیجئے یہی جو آپ فرما رہے ہیں. جی اجاز بھائی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چاہے یہ ریفرنس جائیں کہ نہ جائیں وی آر ہیڈڈ ٹوورڈز کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن انفارچونیٹلی. یہ تو جسی طرح پوری جو فریق ہے وہ دھکیل رہے ہیں. ہمیں احمد حسن شاہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. احمد حسن اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو ہم ابھی
जस्टिस अतर मिनल्ला का जो नोट है उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे और आपकी भी इसमें इनपुट चाहेंगे कि आप बताइए। रजा साहब एक बस बात मैं ऐड कर दूं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। देयर इज वन थिंग वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट कि बंदयाल साहब ने एक चीज लेकिन किया जो नोट वर्दी है, उन्होंने अपनी मेजॉरिटी अपने साथ होने को डेमोन्स्ट्रेट अब कर दिया है। ये बात बहुत अहम हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड, इसको जरा ज़हन में रखना जरूरी है कि उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि 15 में 8 जजेस उनके साथ हैं, अभी 7 उनके खिलाफ है बजाहिर, अब दिलों के हाल तो हमें नहीं पता। दिस मे बिकम वाइटली इंपॉर्टेंट गोइंग फॉरवर्ड, इसको जहन में रखना जरूरी है जी। यानी कि 6 मेंबर का जो वो बेंच था +1 जी, और फिर बंदयाल साहब खुद नंबर 7 हो गए और शायद वहीद साहब और ऑलरेडी जो दे चुके थे बस, और जस्टिस वहीद साहब। जी, अहमद हसन साहब आप सुन रहे हैं ये सारी गुफ्तगू? और जी रजा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर मधु करने का, सब और पार्टिसिपेंट्स को भी सलाम। कुछ बातें तो मैंने सुनी और मुझे नहीं मालूम कि इससे पहले इस मौजू पे क्या बात हो चुकी है, बट मैं गुजारिश करता हूँ मैं बड़े आसान अंदाज से अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है अतर मिनल्ला साहब के फैसले की वो आपके सामने रखता हूँ। मेरे ख्याल में ये होगा कि इस फैसले को जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट से डील करता है। इसमें क्या अहम बातें हैं? इसमें अहम बात यह है कि वो 4-3 वाली बहस जो है उसको रिवाइव करते हैं। उन्होंने कहा कि 4-3 का व्यू सामने आता है। दूसरी इसमें जो बहुत हैरान कुन बात है मेरे लिए, जो पहले भी हो चुका है लेकिन इस दफा जरा थोड़ा सा उसमें शिद्दत ज्यादा है, वो एंटी रूम के डिस्कशंस का हवाला है। ये बड़ी एक अजीब सी रवायत पड़ती जा रही है कि एंटी रूम में बातें जो हैं वो अब जजमेंट्स में अपना रास्ता ढूंढ रही हैं। और तीसरा जो अहम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स के बारे के हवाले से इसमें पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने कहा कि मैंने तो रिक्यूज या डिसोसिएशन का कोई अंदेशा या ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। तो ये एक पार्ट है जिसको हमें बिल्कुल ज़हन-नशीं रखना चाहिए। बिल्कुल दूसरा पहलू ये है कि जी, इसका दूसरा पहलू ये है कि जो चीफ साहब की बेंच फिक्सिंग पार्ट है, वो मैं कहूंगा इसका दूसरा पहलू है, इस जजमेंट के दूसरा हिस्सा है। उसमें कुछ बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस हैं। उसमें एक बड़ी बात यह है कि उन्होंने पहली दफा एक फाइड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस बेंच फिक्सिंग के साथ मुंसलिक कर दिया है। दूसरा, उन्होंने पब्लिक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट का जो है रिपीटेडली बार बार पब्लिक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट घूम घूम के इसमें आता है। और तीसरा नुक्ता उन्होंने जो इसमें अहम निकाला है वो अहम इस फैसले की हद तक है, आप और मैं सब उस पर एग्री करते हैं कि कोर्ट की डिसोसिएशन होनी चाहिए पॉलिटिकल इश्यूज के साथ। और इसमें एक और बहुत ये देखें ना, ये कमाल है, ये हमारी अदलिया के फैसलों में भी, सियासत में भी, कि जैसे ही वो ये कहते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज होनी चाहिए, साथ में ही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का भी जिक्र कर देते हैं कि एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पेंडिंग है और वो भी पॉलिटिकल एक इशू है, उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ था अदालत में, और वो एक और तरफ उसको ले जाते हैं। तो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी तो अराइज इस फैसले ने भी कर दी। और फिर एक वो जो नया पहलू देते हैं, जो आप और मैं अक्सर गिला करते रहते हैं, हैदर और मैं शायद जरा ज्यादा इससे अफेक्ट होते हैं रूटीन में, वो है पेंडिंग लिटिगेशन का। उन्होंने कहा जी हम तो 50,000 लिटिगेंट्स हैं हमारे, हम तो उनके भी रखवाले हैं ना इंटरेस्ट की, तो ये क्या केस आ जाते हैं अर्जेंसी बनाकर। और इसको मैं लिंक करता हूं आखिरी तीसरा फेज इस जजमेंट का, जो 184(3) की जुरिस्डिक्शन है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। उसमें कोई ऐसी बड़ी या नई बात नहीं है। आप देखेंगे कि जो भी इसका मुताला करेगा वो देखेगा कि उन्होंने अपने ब्रदर जजेस का फैसला जो है उसको तस्लीम किया है, और उसमें उनकी कोई जूरिस्प्रूडेंशियल कंट्रीब्यूशन न्यू पॉइंट्स की नहीं है, वो उन्होंने बेसिकली अपने ब्रदर जजेस का अडॉप्ट किया है। मगर उसमें जिस अंदाज से उन्होंने किया है उसमें एक मिस यूज ऑफ पावर का एलिमेंट हाईलाइट किया है। और दूसरा, अब ये है इंटरनल टू द कोर्ट। दूसरा पहलू जो उन्होंने हाईलाइट किया है वो उन्होंने पिटिशनर के कॉन्डक्ट के हवाले से किया है, और उसमें भी कॉन्डक्ट को भी हाईलाइट करते हुए उन्होंने दो अहम नुकात के ऊपर ना इन्हिसार किया है।
ایک یہ کہ ملٹیپل پروسیڈنگز جو پارٹی نے خود شروع کر دی ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں بھی ایک ہی موضوع کے اوپر, اور ایک جب لاہور ہائی کورٹ کی پہلے راؤنڈ میں کمپلیٹ ہو گئی اور جب اپیلیٹ سٹیج میں گئیں وہاں پر بھی لڑائی چلتی رہی, پشاور میں الگ چلتی رہی, اور پھر سپریم کورٹ میں بھی آ گئے. اور ساتھ ہی اس کو انہوں نے لنک کیا ہے وہ ساری کی ساری پروسیڈنگ سے پہلے والی جو آپ اور میں ڈسکس نہیں کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ یہ کلوز چیپٹر ہے, کہ یہ جو ریزگنیشن والا معاملہ تھا, انہوں نے کہا بھائی پہلے تم آئے تھے ریزگنیشن منوانے, پھر تم آئے نہ منوانے, تو انہوں نے اس کو اس سے بھی لنک کیا ہے. سو یہ بڑا دس از اے ویری انٹرسٹنگ ججمنٹ ٹو ریڈ. اس کا اپنا ایک منفرد اینگل ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کی ہائی لائٹ جو ہے وہ آخری پیراگراف میں ہے میری نظر میں. یہ ان الفاظ میں شاید پہلے نہیں ہوا, اگر حیدر سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر میں ایسا کوئی فیصلہ گزرا ہے تو ضرور, بٹ جس انداز سے یہاں پہ ایکنالجمنٹ آف دا کوٹ ان کوٹ بلیک ہسٹری آف دا کورٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, میرے خیال میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو یہ اس کے بہت اثرات ہوں گے. یہ تو میں نے آپ کو بڑی ایک عام فہم انداز سے اس کا خلاصہ دے دیا. باقی اب اوور ٹو یو اینڈ مائی ادر کولیگز. یس جی بالکل. میں زیغب خان صاحب کی طرف جاتا ہوں. آپ نے دونوں ہمارے سینئر وکلا جو ہیں ان کا تبصرہ سنا, حیدر وحید صاحب نے بھی ہمیں سمجھایا اس کی پوری جزیات, اور احمد حسن نے سارے جو کی نکات ہیں اس فیصلے کے جو کہ کافی ہوش ربا بھی ہیں اور میرے خیال سے تاریخی بھی ہیں. زیغب خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے اب سپریم کورٹ کے اندر اور اس کا جو سیاست میں اس وقت ہیجان ہے, اگر آپ ان دونوں کو ریلیٹ کریں تو ہمیں یہ بتائیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آگے یہ معاملے کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے تو میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. بہت اچھی گفتگو اس فیصلے پر ہو گئی. اگر ہم ایک سٹیپ پیچھے کو لے کر ایک عام شہری کی نظر سے دیکھیں, ابھی تو ہم نے قانون کے ہمارے بہت بہترین ماہرین کی جو رائے ہے وہ سنی, تو دیکھیے یہ ایک سیلف انالیسس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بریلینٹ مائنڈ کا, ایک بریلینٹ جج کا اپنے ادارے کے بارے میں. یہی ادارہ تھا جو ہم نے دیکھا 15 سال تک اپنی باؤنڈری کا تحفظ کرنے پر لگا ہوا تھا, طاقت سمیٹنے میں لگا ہوا تھا, اور دوسرے اداروں کے مقابلے میں اپنی طاقت کو بڑھانے پر لگا ہوا تھا. یعنی باؤنڈری سیٹنگ کا ایک پرنسپل چل رہا تھا, اور جیلسلی گارڈ کر رہا تھا ان تمام اختیارات کو جو ادارے کے پاس آ گئے. آج جو ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اسی ہاؤس میں, اسی ادارے میں ایک بڑی تعداد, بہت اچھی تعداد ہے جو اس طرح کا سیلف انالیسس کر رہی ہے. یہ بھی بتا رہی ہے کہ ادارے میں کیا مسئلہ ہے, اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ ملک میں کیا مسئلہ ہے. اور واقعی جو آخری پیراگراف ہے اس میں تو نچوڑ ہی آ گیا. اس میں تو انہوں نے وہ کا ایک المیہ جو پاکستان کا ہے, اس کو خلیل جبران نے کیا لکھنا تھا جو انہوں نے لکھ دیا, کہ ہم تاریخ سے, اپنے تجربات سے سبق سیکھنے میں ناکام ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی ناکامی ہوتی ہے اگر وہ ادارہ جس کا کام ہی سبق سیکھنا ہے, جو انالائز کر کے بتاتا ہے کہ کیا غلط ہوا ہے, اور اس کی بنیاد پہ پورا ملک اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے, قانون اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے, سب کوئی اپنے آپ کو ٹھیک کرتی ہیں, وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ادارہ اپنے آپ سے, اپنے تجربات سے, اپنی تاریخ سے سیکھنے میں ناکام ہو رہا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ ایک کال ہے, ایک کلیرین کال ہے کہ آپ بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں جو اس کے مضمرات ہیں, مضمرات تو اور کیا ہوں گے کہ جو بحران ہے وہ گہرے سے گہرا ہو رہا ہے. پاکستان کا جو ریاستی بحران ہے وہ گہرے سے گہرا ہو رہا ہے, اور بحرانوں کو حل کرنے والے جو ادارے ہیں, اب اسی دیکھیں اس ججمنٹ میں کتنی دفعہ یہ بات کی گئی ہے, پبلک ٹرسٹ بہت اہم چیز ہے. یہ جو پلر ہے, جوڈیشل پلر جو ہے اسٹیٹ کا, یہ پبلک ٹرسٹ کے بغیر نہیں چل سکتا. سپریم کورٹ پبلک ٹرسٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. پبلک ٹرسٹ انتہائی اہم ہے سپریم کورٹ کے لیے, کہ جج صاحب بار بار کہہ رہے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ریاستیں اور ادارے اور ملک چلتے ہی پبلک ٹرسٹ پر ہیں, بلکہ ہم تو پتہ ہے کتنی ریسرچ آ چکی ہے کہ معیشت پبلک ٹرسٹ پہ چلتی ہے, معاشرے پبلک ٹرسٹ پہ چلتے ہیں.
تو پبلک ٹرسٹ کے بغیر ادارہ کیسے چل سکتا ہے؟ اور پاکستان کے جو تینوں پلرز ہیں اور پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے لوگوں کا اعتبار اٹھ رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کی. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے سپریم کورٹ اور حکومت یعنی ایگزیکٹو برانچ آف دا اسٹیٹ وہ آمنے سامنے کھڑے تھے. اب سپریم کورٹ نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ بھی پارلیمنٹ نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ بھی سپریم کورٹ کے اب سامنے کھڑی ہے. تینوں پلرز آف دا اسٹیٹ آپ کے آمنے سامنے آ گئے. پولیٹیکل ڈسفنکشن تو پہلے ہی چل رہا ہے, وہ تو ماشاءاللہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. 1947 سے شروع ہوا تھا اور اب تک بھی کوئی رولز آف دا گیم نہیں ہے. ایک دوسرے کے سامنے ہیں, آئین بنا کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلتے. نارمز جو سیٹنگ کرنی ہے اس کو کرنے کو تیار نہیں ہے. اس ڈومین میں تو مسئلے تھے ہی, اور اس ڈومین کے مسئلے جہاں حل ہونے تھے وہاں اتنے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے. تو میری رائے میں دیکھیں سپریم کورٹ کا کرائسس سب سے پہلے حل ہونے والا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کا کرائسس حل نہ ہوا تو دوسرے کرائسس حل نہیں ہوں گے. اور سپریم کورٹ کے کرائسس حل ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے فل کورٹ. اور جو پھر اس ججمنٹ میں بھی کہا گیا کہ خدا کے واسطے ایگوز ایک طرف رکھو. اب انہوں نے ایگو کی بات کی, انٹرسٹ کی بات نہیں کی. مسئلہ صرف ایگوز کا تو نہیں ہے نا, ایگوز کے پیچھے اتنی انٹرسٹ بھی تو آ گئے نا. کتنے سپوکن, کتنے ہمیں معلوم ہے, کتنے انٹرسٹ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور انٹرسٹ بھی تو پھر دیکھیں نا, پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے, پھر آپ کا گروہی انٹرسٹ ہوتا ہے, پھر کہیں جا کے کوئی نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے جس کی اس وقت تو کسی کو فکر ہی نہیں. تو واحد حل اس وقت تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایز این انسٹیٹیوشن سب سے پہلے اپنے اندرونی مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. پارلیمنٹ اس وقت اس سچویشن میں نہیں ہے کہ وہ آئینی ترمیم کے ذریعے بیٹھ کر, اس وقت ایک بہت سچویشن ایک یہ ہو سکتی تھی کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں ایک ہاؤس میں بیٹھے ہوئے, لیکن پارلیمنٹ ڈیوائیڈڈ ہے, مکمل نہیں ہے. مکمل اس سینس میں کہ وہ اس وقت آئینی ترامیم کرنے کی حالت میں تو نہیں ہے. تو یا تو پارلیمنٹ اس وقت اس حالت میں ہوتی کہ وہ آئینی ترامیم کے ذریعے سے پاکستان کو اس کرائسس سے نکال لیتی, سپریم کورٹ کے مسائل بھی حل کر دیتی. لیکن پارلیمنٹ اس وقت زیادہ سے زیادہ سادہ قانون سازی کر سکتی ہے اور پھر اس کو بھی پھر سپریم کورٹ اٹھا کے پھینک سکتی ہے. کون ان کو روک سکتا ہے؟ تو اس وقت سپریم کورٹ خود ان مسئلے کا حل کر سکتی ہے ایز این انسٹیٹیوشن کے طور پر. فل کورٹ بیٹھے, ایک ایک چیز کا جائزہ لے اور اپنے آپ کو سب سے پہلے باہر نکالے, پھر پاکستان کو ان مسائل سے جو اس کی ڈومین میں آتے ہیں, جو مسائل ان سے پھر پاکستان کو باہر نکالنے کی کوشش کریں. بالکل زیگم خان صاحب, بہت اچھی آپ نے یہ بات سم اپ کی. جی اجاز صاحب آپ کیجئے بات. جی میں چند جملے ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نا, دنیا میں یہ جو پارلیمانی نظام آیا اور پارلیمان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ کانسٹیٹیوشن بنائے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس فریم کرے, یہ کیوں یہ ایسا ہوا ہے؟ یہ ایسا اسی لیے ہوا ہے نا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کے اجتماعی شعور کا ادارہ ہے. اور سپریم کورٹ کا بہت احترام ہے, لیکن سپریم کورٹ 17 انڈیویجول کا ایک ادارہ ہے. 17 انڈیویجول کی کانسٹیٹیوشن کی, 17 انڈیویجولز کی لا کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ان کی اپنی اپنی اپروچ کے حساب سے ہو سکتی ہے. لیکن یہ وہ واحد ادارہ ہے پارلیمنٹ دنیا میں اور ملکوں میں بھی اگر ہم دیکھیں جہاں مختلف ذہن کے لوگ ایک ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور پھر ایک تیسری راہ نکلتی ہے. آج اس میں خبر بھی ایک ہے آج کہ مساق جمہوریت میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آپشن رکھا گیا تھا, جسے بدقسمتی سے نون لیگ اس وقت دوڑ گئی تھی 18ویں ترمیم کے وقت. لیکن آج شہادت اعوان صاحب جو ہیں وزیر مملکت برائے قانون, انہوں نے لا کمیٹی میں آج پھر اپنی جو ہے وہ تجویز کو دہرایا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی اس کا حل ہے. اور یہ بالکل مناسب بات ہے کیونکہ اس کے لیے obviously آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. لیکن یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پارلیمنٹ حکومت کے پیچھے کیوں کھڑی ہوئی ہے. پارلیمنٹ حکومت کے پیچھے اس لیے کھڑی ہوئی ہے کہ حکومت کو طاقت پارلیمنٹ نے فراہم کرنی ہے, سپریم کورٹ کو بھی طاقت پارلیمنٹ نے فراہم کرنی ہے قانون سازی کے ذریعے. لیکن پارلیمان نے باقی دونوں فریقوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی اپنی راہ کو چھوڑیں اور ایک درمیانی راہ جو پارلیمنٹ نکال سکتی ہے وہ اس کی طرف آئے. اگر چیف جسٹس صاحب اس وقت فوری طور پر, جیسے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کا لیٹر ہے اس کے اوپر, وہ ایک جج کا آرڈر ہے نا,
اس کو آپ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں ہٹا سکتے, تو آپ ریلیو کر دیں اس حکومتی فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے ان کو آپ ریلیز کر دیں. اس کے بعد آگے بڑھنے کے راستے نکل آئیں گے, اور وہ پارلیمنٹ سے ہی راستے وہ نکل سکتے ہیں. پارلیمان میں آ کر بیٹھیں گے تو راستے نکل آئیں گے, اور پھر یہ بحران بھی حل ہو سکتا ہے. ادروائز اگر جیسے اطہر من اللہ صاحب نے ایگوز کی بھی بات کی ہے, انٹرسٹ کی بھی بات کی ہے, تو ایگو اور انٹرسٹ موجود رہیں گے تو, اور اگر لوگ چھوڑنا بھی چاہیں فرض کریں, تو وہاں سپریم کورٹ کے اندر سے یہ راستہ شاید پوری طرح نہ نکل پائے, کیونکہ 17 ججز کی مختلف سوچ جو جب ریفلیکٹ ہوگی, فرض کیجئے اکثریتی فیصلہ آتا ہے تو ایک اقلیت کی سوچ تو وہ موجود ہوگی جو چیف جسٹس صاحب کی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت کلیکٹیولی سب پارلیمنٹ کو طاقت فراہم کرے اور وہاں سے اپنے لیے نیا راستہ نکالیں. محترم فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کا ذکر کیا, اس فیصلے میں ایک چیز ہے جو مجھے سمجھ نہیں آئی. اس فیصلے میں ایک بنیادی اعتراض یہ ہے کہ چیف صاحب کے پاس اسپیشل بینچ بنانے کا اختیار نہیں ہے. اگر ان کے پاس اسپیشل بینچ بنانے کا اختیار نہیں ہے تو پھر جو بینچ فائز عیسیٰ صاحب کا بنا وہ صحیح بینچ نہیں بنا. جب وہ بینچ صحیح نہیں بنا تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیسے بائنڈنگ ہو گیا, وہ تو کورم نان جوڈیس ہو گیا. یہ ایک اس میں بڑا ایک کنفیوژن ہے مجھے اس فیصلے کے حوالے سے. اگر وہ فیصلہ آپ نے انفورس کروانا ہے تو اس کا مطلب بینچ ٹھیک بن گیا, تو چیف صاحب کے پاس پاور تھی اسپیشل بینچ بنانے کی. تو یہ ایک اور معاملہ ہے, بٹ اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. یہ تفصیلی بات ہونے کی ضرورت ہے. بالکل احمد, شکریہ. لیکن چونکہ اتنی اہم گفتگو ہو رہی تھی تو حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. احمد حسن آپ کا بھی, اعجاز صاحب, زیغم خان صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھی آج کی یہ صورتحال, یہ معاملہ ابھی جو ہے یہ شدید تناؤ جو ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. بہرحال ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے سپریم کورٹ آف پاکستان. خدا حافظ.